آمنہ ہرمز میں کشیدگی، ایک اور بحری جہاز پر حملہ۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یو اے کے تجارتی جہاز پر بھی حملہ۔ اماراتی تیل کمپنی کی تصدیق۔ حکام کے مطابق حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی۔ بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے کے لیے سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملکی استحکام مضبوط بنانے میں ریٹائرڈ فوجیوں کے کردار کا اعتراف۔ سپہ سالار کا سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ، خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بڑھتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا بھی عزم۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری، لیکن اس کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ دوست ممالک کے ذریعے صرف پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی قیادت میں اختلافات کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا تہران ہمارا موقف جانتا ہے، لیکن مسلسل شرائط بدلتا رہتا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع پر کوئی نئی پیش رفت نہیں۔ After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ٹرمپ کا انوکھا بیان، بہت جلد آبنہ ہرموز کو امریکی علاقہ قرار دے دوں گا۔ امریکی صدر کا اعلان۔ ایران کو معاشی نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی، کہا ناکہ بندی جاری ہے، کوئی ایرانی جہاز نہیں گزر سکتا۔ اب تہران نے حملہ کیا تو 100 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ حملے کے فیصلے پر کبھی معذرت نہیں کروں گا۔ دباؤ ڈالنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال ضروری تھا۔ B-2 بمبار طیاروں سے حملہ نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ نیٹو کو ایک بار پھر کھری کھری سنا دی، کہا جب ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو کوئی ساتھ نہیں آیا۔ آبنہ ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس۔ امریکی دھمکیوں یا طاقت سے خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ ایران کا ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، عالمی گزرگاہ کے مستقبل کا فیصلہ صرف ایران کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایران میں پارلیمانی کمیٹی نے آبنہ ہرمز اور خلیج فارس میں سیکیورٹی سے متعلق اسٹریٹجک ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ امریکہ اور دیگر دشمن ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمیٹی ترجمان کے مطابق منصوبے کا مقصد ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے جامع فریم ورک وضع کرنا ہے۔ امریکہ کا USS ابراہم لنکن کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر بحریہ کی تصدیق، کہا USS ابراہم لنکن نے مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ طیارہ بردار جہاز جلد وطن واپس آئے گا۔ جہاز پر کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں، کئی افراد کا علاج کیا گیا ہے۔ یمن کی موقع بندرگاہ پر حوثیوں کا حملہ، 4 شہری جان سے گئے۔ یمنی حکومت کی تصدیق، حکام کے مطابق موقع بندرگاہ پر حوثیوں نے بیلسٹک میزائل داغے، شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جل گئیں۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی بدستور برقرار۔ UAE کے تجارتی جہاز پر حملہ، اماراتی تیل کمپنی کی تصدیق۔ حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد صورتحال قابو میں ہے۔ حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے لیے تمام وسائل بروئے کار لایا جائیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ صوبائی اداروں سے مؤثر رابطہ رکھنے کا حکم۔ آپریشن سینٹر میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی پذیرائی۔ پاکستان تیزی سے ابھرنے والی اہم ہنج پاور۔ اسلام آباد امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ تعلقات کو زیادہ فعال خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، لکھا پاکستان بدلتے عالمی نظام طاقت کے مختلف مراکز کے ساتھ بیک وقت روابط کو اسٹریٹجک فائدے میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بڑھتی ہوئی سفارتی اور تصویراتی اہمیت کی مثالیں قرار۔
पाक सऊदी और तुर्की दिफाई मुआहदा इस्लाम आबाद की बड़ी सफाती कामयाबी। अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर डैनियल मार्की का एतराफ। भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म दीवार को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की लड़ाई और अस्करी बालादस्ती कायम, भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो चुका। सह फरीकी मुआहदा भारत को दिफाई पोजीशन पर ले आया। नई दिल्ली की सिफाती नाकामी अया हो चुकी। भारत ने मशरिक़ी वस्ता में ताल्लुकात बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन नाकाम रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। हल्का L15 के 9 और L16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर हक राय दही का इस्तेमाल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर सिविल अवार्ड्स का ऐलान। 355 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, यहाद चीमा, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को निशान इम्तियाज़ अता किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर तजारत को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। गलूकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा नशु बेगम, इफ्तिखार ठाकुर को सितारा इम्तियाज़ और गज़ाला कैफी को तमगा हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। इस्लामाबाद के थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने चाबियां हवाले की। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर मुमकिन नहीं, तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम कर रहे हैं। थानों की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मीर रजा के रेस्क्यू एहलकारों के अहम इंकशाफात। लाश मिलने की जगह झाड़ियों से घिरी हुई थी, आगे बड़े गमले रखे हुए थे। क्राइम सीन यूनिट मौके पर मौजूद नहीं था। रेस्क्यू एहलकार जावेद का दावा, बताया लाश काफी खराब हालत में थी, खून निकल रहा था। जायजा लेने पर गोली लगने का मालूम हुआ। उंगलियां खराब होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सके। मीर रजा को इंसाफ दो, कातिलों को जिंदा कटहरे में लाओ। मकतूल के बुरसा और दोस्त फिर सड़कों पर। शारा फैसल पर एहतजाज और रैली। इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। मीर रजा के वालिद की गुफ्तगू। DIG ईस्ट और फिरोजाबाद थाने के SHO समेत अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। गफलत तो तेज रफ्तारी मौत की वादी में ले गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 कार सवार 2 राहगीर शामिल। इसराइल ने लबनान में जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लबनान पर फिजाई हमले। जिला नब्ता के 2 कस्बों पर वहशियाना बमबारी। 6 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। 20 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले की गहराई 36 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। लोगों में खौफ व हिरास। बड़े इम्तिहान से पहले सवालिया निशान। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन वार्म अप मैच में लड़खड़ा गई। पूरी टीम 238 पर आउट। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाकर नुमाया। कप्तान बाबर आजम हाथ पर गेंद लगने के बायस मैच से बाहर।